نحمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ابھی آپ نے سورۃ تکاثر کی آیت 1 سے 8 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ بترتیب مصحف یہ 102ویں اور بترتیب نزول 16ویں اور مکی سورہ ہے۔ اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ پیش ہے ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے۔ الہاکم التکاثر آیت 1، حتی زرتم المقابر آیت 2، کلا سوف تعلمون آیت 3، ثم کلا سوف تعلمون آیت 4، کلا لو تعلمون علم الیقین آیت 5، لترون الجحیم آیت 6، ثم لترونها عین الیقین آیت 7، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آیت 8۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان و شفیق ہے۔ حرص نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ قبروں میں جا اترے۔ نہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ اگر تم یقین سے جان جاؤ تو غافل نہ بنو، تم ضرور جہنم دیکھو گے، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ تکاثر کی آیت 1 سے 8 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، حرص دنیا کا نتیجہ آخرت سے غفلت، یعنی دنیا کی بہاروں نے اور مال کی حرص و طمع نے تمہیں آخرت کی فکر و تلاش سے غافل بنا دیا، پھر اسی پر تمہیں موت آ گئی اور آغوش لحد میں جا سوئے۔ حدیث میں ہے، زیادتی کی حرص نے تمہیں طاعت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ موت نے تمہیں ہا گھیرا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لو کان لابن آدم واد من ذہب کو قرآن ہی سمجھتے رہے یہاں تک کہ یہ صورت اتر آئی۔ انسان کا وہی مال ہے جو اس نے استعمال کر لیا۔ عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ یہ صورت پڑھ رہے تھے۔ فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ نادان، تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پھاڑ دیا، یا خیرات کر کے آگے بھیج دیا، باقی مال تو اس کے ہاتھ سے چھن جانے والا ہے۔ آیت 3، قبر میں نیک عمل ہی مؤنث ہوں گے۔ میت کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 تو قبر میں اتار کر واپس آ جاتی ہیں اور 1 ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اہل و عیال اور مال و اعمال جاتے ہیں۔ عزیز و مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں حرص و امید کا شبہ، آیت 4،
انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک حرص و امید۔ طمع دنیا کی مذمت۔ آیت 3 اور 4۔ یہ وعید پر وعید ہے، یا پہلی آیت میں کافروں سے اور دوسری میں مومنوں سے خطاب۔ آیت 5۔ اگر تمہیں پورے طور پر عمل ہوتا تو یہ حرص تمہیں آخرت سے نہ روکتی اور مرتے دم تک غفلت کے شکار نہ رہتے۔ آیت 6-7۔ یعنی تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، جب وہ چیخے گی تو بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ مقرب فرشتے اور اولو العزم پیغمبر بھی اس کی حیت و عظمت اور اس کے ہولوں کا معائنہ کر کے مارے دہشت کے گھٹنوں پر گر جائیں گے اور سب کے کلیجے الٹنے لگیں گے۔ آیت 8۔ نعمتوں کے بارے میں حساب۔ یعنی تم نے نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ تمہیں صحت و عافیت اور روزی ملی، اور پھر بھی طرح طرح کی نعمتیں ملیں۔ تم نے ان کا کہاں تک شکر ادا کیا اور کہاں تک اللہ کی عبادت کی؟ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت گھر سے باہر آئے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد میں دیکھا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد میں دیکھا۔ پوچھا اس وقت کیسے باہر آئے؟ بولے جو ضرورت آپ کو لائی وہی مجھے بھی لائی۔ پھر عمر بھی آ گئے، آپ نے ان سے ہی پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر تینوں بیٹھ گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ پھر فرمایا آؤ اس باغ میں چل کر کچھ کھائیں اور چھاؤں میں آرام کریں۔ پھر آپ دونوں کو لے کر ابو لیشم انصاری کے باغ کے دروازے پر آئے، سلام کیا اور 3 دفعہ اجازت مانگی۔ ام حشم دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھیں اور اس لالچ سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی بار سلام سنیں آہستہ سے جواب دے رہی تھیں۔ پھر جب آپ نے واپس ہونا چاہا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، لیکن میں نے اس لالچ سے زور سے جواب نہیں دیا کہ آپ بار بار سلامتی کی دعا فرمائیں۔ آپ نے ان کی تعریف کی اور پوچھا ابو الحشیم کہاں ہیں؟ بولی ابھی آتے ہیں، میٹھا پانی لینے گئے ہیں، اور چھاؤں میں فرش بچھا کر بولی یہاں تشریف رکھیے۔ اتنے میں ابو الحشیم آ گئے، دیکھ کر باغ ہو گئے، سر اور آنکھوں پر بٹھایا، درخت پر چڑھ کر چند خوشے توڑ کر لائے اور مقدس مہمانوں کے سامنے رکھے۔ پھر اور لانے کا قصد کیا، آپ نے فرمایا بس کرو، یہی کافی ہے۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدرائی ہوئی تر اور پختہ کھجوریں کھائیے جو آپ کو پسند ہیں۔ پھر پانی حاضر کیا، مہمانوں نے کھجوریں کھا کر پانی پیا۔ آپ نے فارغ ہو کر فرمایا یہی وہ نعمت ہے جس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اتنے میں ابو الحشیم بھی مشق لے کر آ گئے اور دیکھ کر مرحبا کہا اور بولے آج میں بڑا خوش قسمت ہوں، میرے غریب خانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا۔ پھر مشکیزہ لٹکا کر چلے گئے اور ایک خوشہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا گری ہوئی کھجوریں لے آتے۔ بولے اپنی پسند کے مطابق کھائیے۔ پھر چھری نکالی، آپ نے فرمایا دودھ کی بکری ذبح نہ کرنا۔ پھر بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا اور مہمانوں کو کھلایا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن انہی نعمتوں سے پوچھا جائے گا، تم بھوک سے مجبور ہو کر گھر سے نکلے، پھر گھر واپس نہ لوٹے،
جب تک یہ نعمتیں تمہیں مل نہیں گئیں۔ الحمدللہ سورۃ تکاثر کی تفسیر تمام ہوئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔